امریکی ڈالر کو اکثر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ ایشیا میں ہلچل مچانے والے تجارتی مراکز سے لے کر یورپ کے مالیاتی مراکز تک ڈالر ہر جگہ موجود ہے، سرحدوں اور معاشی نظاموں کو عبور کرتا ہے۔ لیکن اس واحد کرنسی کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں عالمی تجارت مالیاتی پالیسی میں اس کی بے مثال کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ باب کلیدی تصورات کی کھوج اور ان تاریخی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کا خاکہ پیش کر کے مرحلے کا تعین کرتا ہے جنہوں نے ڈالر کو ڈومیننس حاصل کیا۔ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت میں زر مبادلہ کے بنیادی ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے۔ زیادہ تر اشیاء جیسے تیل اور سونا کی قیمت ڈالر میں ہوتی ہے، جو اس عالمی تجارت کے لیے ڈی فیوٹو کرنسی بناتی ہے۔ تجارت کے علاوہ ڈالر بین الاقوامی مالیات پر حاوی ہے، جو قرضوں، سرمایہ کاری اور مرکزی بینکوں کے ذخائر کے لیے بنیادی کرنسی کے طور پر کام کرتا ہے۔ عالمی زر مبادلہ کے تقریباً 60% ذخائر ڈالر میں رکھے گئے ہیں اور یہ فوریکس ٹریڈنگ کے لین دین کا تقریباً 90% ہے۔ اس غلبے کے دور رس اثرات ہیں۔ یہ امریکہ کو وہ چیز فراہم کرتا ہے جسے ماہرین اقتصادیات بے حد استحقاق کہتے ہیں، جس سے وہ کم قیمتوں پر قرض لے سکتا ہے اور دوسری قوموں کی طرح دباؤ کا سامنا کیے بغیر مسلسل تجارتی خسارے کو چلا سکتا ہے۔ تاہم یہ کردار ذمہ داریاں اور کمزوریاں بھی عائد کرتا ہے، جیسے کرنسی پر عالمی اعتماد کو برقرار رکھنا۔ امریکی ڈالر کا غلبہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور اشتراکی عوامل کی منفرد سنگم کا نتیجہ ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں اپنے عروج سے لے کر تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں اس کے موافقت تک ڈالر کی کہانی اسٹریٹجک پوزیشن اور لچک میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب ان عناصر کو گہرائی میں تلاش کرے گی، جس میں بصیرت پیش کرے گی کہ ڈالر کس طرح عالمی مالیاتی نظام کا سنگ بنیاد بنا اور باقی ہے۔ The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. The dollar has had a strong run, surging nearly 5% in 2024. A strong fundamental story for the U.S. suggests strong growth that will keep interest rates higher and longer. ہماری کہانی کا آغاز آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتا ہے۔ نہ تب روپیہ تھا، نہ کاغذ۔ انسان تب قبیلوں میں رہتے تھے، یعنی ٹرائبس میں رہتے تھے، برادریوں میں مل جل کر رہا کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم تجارت کا پہلا نظام تھا جس نے لوگوں کو تجارت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے ذریعے لوگ خوراک، اوزار، یہاں تک کہ مزدوری بھی لوگوں سے کروایا کرتے تھے۔ تاہم جبکہ بارٹر سسٹم فائنینشیل تھا، اس کی اہم حدود تھیں۔ سب سے بڑا چیلنج خواہشوں کا دوسرا اتفاق تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تجارت ہونے کے لیے دونوں لوگوں، یعنی دو لوگ تجارت کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ایک چیز جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ یعنی کہ آپ تصور کریں، ایک کے پاس چاول ہے، دوسرے کے پاس گیہوں ہے، تو چاول اور گیہوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح چیزیں برابر ہونی چاہیے دونوں کے پاس۔ مثال کے طور پر اگر کسی کسان کے پاس اناج ہے لیکن اسے ایک آلے کی ضرورت ہے، یعنی کہ کوئی مشین کی ضرورت ہے، تو اسے ایک لوہار تلاش کرنا پڑے گا جس کے پاس نہ صرف تجارت کرنے کا آلہ ہے بلکہ وہ اناج بھی چاہتا ہے۔ یہ عمل سخت اور غیر مؤثر ہے۔ جیسے جیسے معاشرے بڑے ہوتے گئے اور تجارت پیچیدہ ہوتی گئی، بارڈر کی حدود واضح ہوتی گئیں۔ لوگوں کو تبادلے کے زیادہ قابل اعتماد اور عالمی طور پر قبول شدہ ذریعے کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت اجناس کی رقم کی تخلیق کا سبب بنی۔ اجناس کی رقم سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی اندرونی قیمت ہوتی ہے، وہ انہیں تجارت کے لیے مفید بناتی ہیں۔ اجناس کی رقم کی ابتدائی شکلوں میں مویشی اجناس اور وہ اشیاء جن کی مانگ تھی اور ان کے اپنے طور پر واضح قدر تھی، ان اشیاء کی آسانی کے ساتھ تجارت کی جا سکتی تھی اور مویشیوں جیسے سامان کی نسبت زیادہ آسانی سے معیاری ہو جاتی تھی۔ لیکن اجناس کے پیسے بھی مسائل تھے، لہذا معاشرے نے قیمتی
دھاتوں یعنی سونا اور چاندی کو دھاتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سونا خاص طور پر ترجیحی میڈیم بن گیا کیونکہ یہ پائیدار لے جانے میں آسان اور عالمی سطح پر قابل قدر تھا۔ پیسے کے ارتقاء میں اگلا بڑا قدم 600 قبل مسیح کے قریب قدیم بادشاہی لیڈیا میں آیا۔ یہاں پہلے حقیقی سکے بنائے گئے تھے، دھات کے چھوٹے مہر والے ٹکڑے جو ایک مخصوص قدر کے طور پر پہچانے گئے تھے۔ یہ ایک انقلابی پیش رفت تھی کیونکہ اس نے کرنسی کی ایک پورٹیبل معیار اور وسیع پیمانے پر قبول شدہ شکل فراہم کی۔ سکے تیزی سے پوری قدیم دنیا میں پھیل گئے۔ مختلف تہذیبوں نے اپنے ڈیزائن میں اپنی منفرد خصوصیات شامل کی۔ یونانیوں، رومیوں اور فارسیوں نے سکوں کو اپنایا۔ اس کا استعمال نہ صرف تجارت کے لیے بلکہ طاقت اور وقار کے لیے بھی ہوتا تھا۔ سکوں پر حکمرانوں اور دیوتاؤں کے چہرے نمایات ہوتے تھے جو معیشت اور معاشرے دونوں میں ان کے کردار کو مزید مستحکم کرتے تھے۔ سکے نے اجناس کی قیمت میں بہت سے مسائل کو حل کر دیا۔ اسے لے جانا آسان تھا، قدر میں معیاری اور بڑے علاقوں میں زیادہ مؤثر تجارت کی جا سکتی تھی، لیکن یہ نظام بھی کامل نہیں تھا اور جیسے جیسے عالمی معیشت پھیلتی گئی نئے چیلنجز سامنے آئے۔ 7 سینچری اے ڈی کے آس پاس چائنا میں تانگ خاندان کی طرف تیزی سے آگے صدیوں سے تہذیبوں نے قیمتی دھاتوں سے بنائے گئے سکوں پر انحصار کیا تھا، لیکن طویل فاصلے کی تجارت کی عروج اور پیسے کی زیادہ آسان شکلوں کی ضرورت کے ساتھ ایک نئی جدت پیدا ہوئی، کاغذی کرنسی، پیپر کرنسی۔ ابتدائی طور پر کاغذی رقم پر پرومیسری نوٹ کی شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یا خزانے میں محفوظ دھاتی سکوں کے لیے دعویٰ کیا جاتا تھا۔ چین میں تاجروں کو معلوم ہوا کہ دھاتی سکوں کی بڑی تعداد لے جانا بوچھل تھا، اس لیے وہ اس قدر کی نمائندگی کے لیے کاغذ کا استعمال کرتے تھے۔ کاغذی کرنسی کی یہ ابتدائی شکلیں جنہیں جاؤ چھاؤ کہا جاتا ہے، حکومت کی حمایت کرتی تھیں اور تجارت کے لیے قبول کی گئی تھیں۔ 13ویں صدی تک قبلائی خان کے ماتحت منگول سلطنت کے دوران کاغذی کرنسی ایشیا کے بیشتر حصوں اور یہاں تک کہ یورپ تک پھیل گئی۔ مارکو پولو، دا فیمس مینٹینین ایکسپلورر، نے چین میں اپنے تجربات کے بارے میں مشہور لکھا جس میں کاغذی کرنسی کے استعمال کو تجارت کی ایک شکل کے طور پر دکھایا گیا۔ پیپر منی نے اہم فوائد پیش کیے، یہ ہلکا پھلکا نقل و حمل میں آسان تھا اور سکوں سے زیادہ مقدار میں پرنٹ کیا جا سکتا تھا، تاہم یہ کاؤنٹرفیٹنگ، انفلیشن اور مس مینجمنٹ کا بھی خطرہ تھا۔ یہ چیلنج آنے والی صدیوں کے لیے پیسے کے مستقبل کو تشکیل دیں گے۔ قرون وسطیٰ تک یورپ نے اپنے بینکاری نظام کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ تاجروں، تجارتی راستوں اور بین الاقوامی تجارت کے عروج نے مزید جدید ترین مالیاتی آلات کی ضرورت کو جنم دیا۔ اس عرصے میں بلز آف ایکسچینج کی ترقی دیکھی گئی، کریڈٹ کی شکل جو تاجروں کے ذریعے سامان اور خدمات کی ادائیگی کے لیے جسمانی رقم کی ضرورت کے بغیر استعمال ہوتی ہے۔ تبادلے کے بلوں نے تاجروں کو بڑی رقم کے بغیر طویل فاصلے تک سفر کرنے کی اجازت دی۔ وہ ایک شہر میں ایک بینکر کو ایکسچینج کا بل دے سکتے ہیں جو پھر دوسرے شہر میں تاجروں کو ادائیگی کرے گا۔ اس نے نہ صرف تجارت کو آسان بنایا بلکہ جدید مالیاتی اداروں اور بینکاری کی تصور کی بنیاد بھی رکھی۔ بینکوں نے معاشرے میں زیادہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا، قرض فراہم کرنا، کرنسی بنانا اور تجارت کو آسان بنانا۔ ان پیش رفتوں کے ساتھ دنیا پیچیدہ مالیاتی نظاموں کے قریب جا رہی تھی۔ جیسے جیسے قوتیں، طاقتیں اور اثر و سوخت میں بڑھیں، اسی طرح پیسے پر بھی ان کا کنٹرول ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ امریکی ڈالر عالمی معیشت کا بادشاہ بن گیا، بین الاقوامی تجارت اور مالیات پر یورپی طاقتیں، خاص طور پر برطانوی سلطنت کا غلبہ تھا۔ برطانوی پاؤنڈ دنیا کی معروف ریزرو کرنسی تھی جو برطانیہ کی وسیع نوآبادیاتی رسائی اور صنعتی صلاحیت کی عکاسی کرتی تھی۔ عالمی اقتصادی منظرنامے کی خصوصیت سونے کے معیار سے تھی، ایک مالیاتی نظام جہاں کرنسیوں کو سونے کی ایک مخصوص مقدار سے براہ راست منسلک کیا جاتا تھا۔ سونے کے معیار نے شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ کو کم کر کے بین الاقوامی تجارت میں سہولت فراہم کرتے ہوئے قدر کا یکساں پیمانہ فراہم کیا، تاہم اس کی سختی نے بھی اہم رکاوٹیں عائد کیں۔ سونے کے معیار پر عمل کرنے والے ممالک کو اپنی کرنسیوں کی پیش پناہی کے لیے سونے کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ لچکدار مالیاتی پالیسیوں کے ساتھ معاشی بحرانوں کا جواب دینے کی ان صلاحیتوں کو محدود کرتے ہوئے معاشی بدحالی کے ادوار کے دوران جیسا کہ گریٹ ڈپریشن 1929
the financial house of cards collapses, and the overinflated stock market plunges into a Great Depression. A financial panic grips the world. For the majority, it means the interminable line outside factory gates, desperately hoping for a job that rarely comes. It means hunger and a march of the unemployed in the nation's capital. ہونے کے معیار کی لچک نے افراط زر کے مبادلے کو بڑھا دیا، جس کی وجہ سے بہت سی قوتیں اسے مزید موافقت پذیر مالیاتی فریم ورک کے حق میں ترک کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ برطانوی پاؤنڈ کا غلبہ برطانوی دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی اور بحری طاقت کے طور پر ہونے کی وجہ سے تھا۔ لندن کا عالمی مالیات کے مرکز کے طور پر ابھرا۔ برطانوی بینکوں نے تمام برازموں میں قرضوں کو بڑھایا۔ دیگر یورپی کرنسیوں جیسے فرانسیسی فرانک اور جرمن مارک نے بھی علاقائی تجارت اور مالیات میں اہم کردار ادا کیے، تاہم وہ عالمی جنگوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور ریاست متحدہ کے معاشی عروج نے بتدریج توازن بدل دیا، جس سے امریکی ڈالر کی عالمی کرنسی کے طور پر ابھرنے کا مرحلہ طے ہوا۔